السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، آج میں آپ کو قرآن کریم کی چند ایسی آیتیں بتلاؤں گا جنہیں آیات شفا کہا جاتا ہے، جن آیتوں کے ذریعے سے ہر بیماری سے اللہ رب العزت سے شفا چاہی جا سکتی ہیں، اور یہ آیتیں بڑی مجرب ہیں، یہ اکابرین سے یہ عمل منقول ہیں اور بڑا آسان بھی ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، فوراً کسی عامل کے پاس، بابا کے پاس جا کر اپنے عقائد کو خراب کرتے ہیں اور پیسے بھی ضائع کرتے ہیں۔ یہ جو بے دین قسم کے عامل اور بابا لوگ ہوتے ہیں، یہ خطیر رقم سامنے والے مجبور شخص سے ایٹتے ہیں، بیمار سے وصول کرتے ہیں، پھر لوگ عاملوں اور باباؤں کو گالیاں بھی دیتے ہیں، اور پھر دوبارہ بیمار ہو جائیں تو انہی کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ہمارے اکابرین سے منقول ہیں۔ اگر یہ عمل ہم لوگ سیکھ لیں تو پھر ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے کسی عامل کے پاس، کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوں گی۔ تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، بڑا آسان ہے۔ پہلے میں آپ کو وہ آیتیں بتلا دیتا ہوں جنہیں آیات شفا کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کے مختلف پاروں میں اور مختلف صورتوں کے آیتیں ہیں۔ میں آیت نمبر اور پارہ نمبر کے ساتھ وہ آیت آپ کو پڑھ کر بتلاؤں گا۔ آپ یا تو نوٹ بک میں اسے نوٹ کر لیں، یا پھر میں اسکرین پر وہ لگا دیتا ہوں، آپ اسکرین شاٹ نکال لیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 14۔ سورہ توبہ یہ 10ویں پارے میں ہے، آیت نمبر 14 ہے، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ۔ تو یہ آیت ہے سب سے پہلی۔ آیت نمبر 2 ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 57، 11ویں پارے میں یہ صورت ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ آیت نمبر 3 ہے سورہ نحل کی 69 نمبر کی آیت ہے، 69 نمبر کی 14ویں پارے کی آیت ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ آیت نمبر 4 ہے سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 82، پارہ نمبر 15، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ آیت نمبر 5 ہے سورہ شعراء، آیت نمبر 80، یہ پارہ نمبر 19 میں ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ آیت نمبر 6 ہے سورہ حامیم سجدہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 44، پارہ نمبر 24، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء۔ تو یہ کل 6 آیتیں ہیں، انہیں آیات شفا کہا جاتا ہے۔ آپ ان آیتوں کو نوٹ کر لیں، ان آیتوں کو لکھ لیں، اور ان آیتوں کو آپ حفظ یاد کر لیں، منہ زبانی یاد کر لیں، اور اگر منہ زبانی یاد نہ بھی ہو تب بھی آپ قرآن کریم میں نشان لگا کر رکھ لیں۔ اور جب کبھی ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو، چاہے وہ جون سی بیماری ہو، بیماری میں شفا پانے کے لیے ایک چھوٹا سا عمل کرے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، اگر آپ خود بیمار ہو جاوے یا جو بیمار شخص ہیں وہ قرآن کریم پڑھنا جانتا ہے تو ان آیتوں کو خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، ان 6 آیتوں کو پڑھ لے اور اپنے اوپر خود دم کر لے۔ اور اگر بیمار شخص پڑھنا نہیں جانتا، کوئی دوسرا شخص پڑھنا جانتا ہے، تو پھر وہ ان 6 آیتوں کو پڑھ کر اس شخص کے اوپر دم کرے، یا پانی وغیرہ پر دم کر کے وہ پانی مریض کو، بیمار شخص کو پلا دے۔ اور اگر کوئی پڑھنا نہیں جانتا تو کسی کے پاس سے یہ آیتیں لکھوا کر لا لیں اور تعویذ بنا کر اس کو گلے میں لٹکا لیں۔ لیکن میرے عزیزوں اور دوستو، ایک بات میں یہاں پر ضرور عرض کروں گا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعویذ بڑی پاورفل چیز ہوتی ہے، بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ اثر خود قرآن کریم کے پڑھنے میں ہے، زیادہ اثر خود پڑھنے میں ہے۔ اگر خود پڑھنا نہیں جانتا تو دوسرے سے پڑھ کر اپنے اوپر دم کروانے میں ہے، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر تیسرے نمبر پر تعویذ کا نمبر آتا ہے۔ اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعویذ مطلب بڑی پاورفل اور طاقتور چیز ہے، تو جو پڑھنا نہیں جانتے ان کے لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کسی سے لکھوا کر کیا کر لے، اس کو تعویذ بنا کر پہن لے۔ بہرحال یہ قرآن کریم کی 6 آیتیں ہیں، مختصر سا عمل ہے، یہ ہر بیماری میں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، یہ ہمارے اکابرین سے منقول ہے۔ تو ان آیتوں کو آپ نوٹ کر لیں، اس کو اچھے سے سمجھ لیں اس عمل کو، اور ثواب کی نیت سے اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔